حضرت اللہ مولانا مفتی ناصر خان قرآنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور علامہ ساجد نواز صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، باقی کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، ترک مسجد کے امام صاحب ماشاء اللہ علامہ غلام صاحب نظم کے ماڑی کے نظم۔ باقی وہی بات ہے، بابا جی فرماتے تھے کہ جن کے نام پہ آئے ہیں وہ سب کا نام جانتے ہیں، اور یہ بابا جی علیہ رحمت ایسے نہیں فرماتے تھے۔ تبلیغی جماعت جو تبلیغ خصوصی طور پر جس کتاب کو لے کے تبلیغ کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر جس کا نام فضائل اعمال ہے، پہلے تبلیغی نصاب تھا، نام بدل کے فضائل اعمال رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے فضائل درود میں، فضائل درود شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العالمین نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر ایک دربان فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کہیں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آج فلان علاقے سے فلان بن فلان نے، یعنی فلان جو جس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو آپ نے پہلے بھی درود پاک پڑھ کے اپنے نام کی انٹری کروا دی ہے۔ جس کے نام پہ آئے ہیں وہ سب کے نام سے واقف ہے۔ علامہ سرور صاحب ناظم اعلیٰ وہ فرما رہے تھے، یہ تو ان کا حسن ظن ہے، ورنہ من عالم کی من دانم، میں نے کوئی قیادت نہیں کی ہے۔ ہمارے بچے جو تھے مجاہدین، وزیر آباد کی بات کی میں کلیئرنس کر لوں، ہمارا اس میں کوئی کمال تھا، جو کمال تھا میرے لجپال استاد امیر المجاہدین کا تھا۔ جب رانا ٹاؤن سے آگے جہاں 17 ڈی ایس پی اور 7 ایس پی، 40 رینجر والے اور تقریباً 200 کے قریب پولیس والے، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہاسٹیج بنایا تھا کہ بندے ہمیں ماریں گے، کرنل نے مجھے فون کیا کہ رضوی صاحب خدا کا واسطہ ہے، لوگ ان کو جلانے کی کوشش میں ہیں، تو آپ جا کے ان کو بچائیں۔ میں نے کہا جس نے ہتھیار دیا ہے مارنے کے لیے، اب ان کو کہہ دینا ان کے بچائیں، ہم کیوں بچائیں؟ بھائی آپ نے ہتھیار دیا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کیا، تم لوگوں نے زخمی کیے، تو آپ ان کو بچا نہیں سکتے ہو، تو پھر یہ پورے قوم کے کیسے محافظ ہوئے؟ میں نے ان کا فون جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کر دیا۔ پھر وہ مفتی صاحب آئے، مجھے کہا کہ یہ بدنامی ہو جائے گی، چلے وہاں گئے تو لاہور کے ڈی آئی جی تھے، جن کو ایک دن پہلے جو ہے جب ہم مذاکرات کے لیے جا رہے تھے تو اس پہ ایم ای او کالج پہ وہ لال لال ہو رہا تھا، وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا انہوں نے روکو تو میں پھون کے رکھ دیا، بھون کے رکھ دیا، اس کا مقصد یہ تھا۔ تو میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ لگایا، میں نے کہا بات اتنی کرو جتنی برداشت کر سکو۔ اللہ کا کرنا کہ دوسرے دن وہ جب آگے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوتا، جب میں اندر گیا تو وہی سامنے آیا ڈی آئی جی، مفتی صاحب سامنے بچا ہوتا ہے، کہا کل نہیں کیا، ایک دن بھی نہیں گزرا۔ پھر اس نے کہا مجھے کہ مفتی صاحب آپ نے ان کو ٹریننگ کیا دی ہے کہ ایک درخت کی لکڑی لے کر دیوار پہ کھڑا ہے، چھوٹا سا بچہ 14-15 سال کا، اور ہمارا جوان جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہتھیار اسلحہ جو ہے نا وہ کلاشن کوف لیے، کہتا ہے تھلے آئے تو گولی مار دیا۔ تو وہ چھوٹا بچہ قمیض پھاڑ کے اوپر دیوار پہ کھڑا ہے، قمیض پھاڑ کے وہ وہاں سے میرا مار ہاں گولی، کہتے وہ وہاں سے چھلانگ لگایا اندر، خدا کی قسم ہمارے جوان کے ہاتھ سے اسلحہ نیچے گر گیا۔ کہتے ہیں آپ کیا ٹریننگ ان کو دی؟ میں نے کہا یہ ہمارے تھوڑی ٹرینر ہیں، ہمارے ٹرین یافتہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بابا جی کے ٹرین شدہ ہیں، اجوی میرے بابا جی دی۔ میں بابا جی علیہ رحمت کی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں 1995 سے
قبلہ استاد صاحب سے کنیکٹڈ. یہ ترک محلہ ہے، یہاں میرے مقتدی بھی ہوں گے جو ہب چوکی میں کمپنیوں میں کام کرتے تھے. وہ مجھے پہلے بھی سنتے رہے ہیں 2008 میں، 9 میں، 10 میں. میں بیان نہیں کرتا، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، بس بابا جی علیہ الرحمہ سے جو سیکھا ہے وہی شیئر کرتا ہوں. لوگ اچھے سمجھتے ہیں علامہ صاحب نے بڑے پل باندھ دیے، ہم تو بھائی فقیر لوگ ہیں، ہم ناکارہ لوگ ہیں، لیکن یہ کرم ہے کہ بابا جی نے ہمیں چن لیا خدمت کے لیے. آپ دعا کریں کہ آخری دم تک کسی مشن کے ساتھ ساتھ. میں تو اکثر دعا لیتا رہتا ہوں پروگراموں میں، شاہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ جب میں آخری وقت ہو، لوگ مجھ سے آخری ملاقات کرنے آ جائیں، میری روح جو ہے بالکل سینے تک پہنچ گئی ہو، تو اس وقت بھی میں اپنے بابا جی کے مشن کی تبلیغ کرتا ہوں. میں اس وقت بھی لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ دین تک، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، واللہ کوئی چارہ نہیں. یہ زندگی ایسی غفلت میں گزر جائے گی. ہم نے زندگی کو سمجھائی کیا ہے؟ زندگی ہم نے سمجھایا کہ 2 دن کی ہے. انسان آیا اور آ کے کھا کے پی کے سو کے دنیا سے چلا گیا، اس کی سٹوری ختم، اس کی کہانی ختم، بس انسان ختم ہو گیا. یہی تصور زندگی ہے. لیکن یاد کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہو اللہ کا خلیفہ اور 2 دن میں ختم ہو جائے؟ انسان کس کا خلیفہ ہے؟ بولتے نہیں کیا؟ اللہ کا خلیفہ ہو اور 2 دن میں ختم ہو جائے اس کی کہانی. چلے میں ادھر آپ کو آپ کی پہچان کرا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ جاننا چاہتے ہو ہم کون ہیں؟ کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ 2 دن کی زندگی ہے. اقبال بول پڑے، اقبال نے کہا نادان تو 2 دن کی زندگی سمجھ رہا ہے، تو کہہ رہا زندگی آج اور کل کی ہے. تو یہ سمجھ کہ دور سے پیمان آئے امروز و فردا سے نہ، دور سے پیمان آئے امروز و فردا سے نہ، جاویداں میں ہم دواں ہر دم جنا ہے زندگی. زندگی کا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے. جتنا رب نے چاہا ہم وہی رہے. حکم ہوا دنیا بدلو، وہ پہلی دنیا تھی ہماری. توجہ ہے؟ جتنا رب کو منظور ہوا ہم وہی رہے. حکم ہوا دنیا بدلو، ہم یہاں ہے. یہ ہماری دوسری دنیا ہے. کون سی دوسری دنیا؟ جسے عالم اجسام کہتے ہیں. پھر جتنا رب کو منظور ہوگا ہم یہاں رہیں گے. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 30 سال، 40 سال پیدا ہوتے ہی حکم ہوگا دنیا بدلو. پھر یہاں سے ہم جائیں گے تیسری دنیا میں، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کی دنیا. وہاں کی دنیا ہی الگ ہے. یہاں کے دن 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے. کتنے؟ قبر میں جس کو بھی ہمارے 1000 سال گزرتے ہیں، قبر والے کو ایک دن گزرتا ہے. پھر جتنا رب کو منظور ہوگا وہاں ہوگے ہماری تیسری دنیا ہے. حکم ہوگا دنیا بدلو. پھر ہم عالم آخرت میں جائیں گے. اس کے دن ہی نرالے ہیں. ہمارے 50,000 سال اور عالم آخرت کا ایک دن. پھر رب کا حکم ہوگا دنیا بدلو. کتنی دنیا ہوگی؟ 4 ہو گئی. حکم ہوگا دنیا بدلو. پھر دائیں طرف کچھ جائیں گے، کچھ بائیں طرف جائیں گے. ایسا ہی دائیں طرف ختم نہیں ہوگا انسان. انسان ختم ہونے کے لیے پیدا تھوڑی ہوگا. سبحان اللہ بولو گا. انسان کی کہانی تو شروع وہاں سے ہوتی ہے. صلو علی الحبیب. ہم نے 2 دن کا سمجھا ہے. انسان ختم، کہانی ختم، اسٹوری ختم نہیں. دائیں طرف جاؤ اور یا بائیں طرف. اچھا، دونوں کے لیے قرآن نے سیم الفاظ استعمال کیا. جو دائیں طرف جائیں گے ان کے لیے بھی حکم ہے خالدین فیہا، اور جو بائیں طرف جائیں گے ان کے لیے بھی حکم ہے خالدین فیہا. وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی ہمیشہ رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ تم تو کہتے تھے انسان ختم کہاں ہوگا؟ اب یہ جو 5 دنیا ہے، توجہ ہے، میں آپ کے پھر وہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ٹائم مختصر ہوں گا، میں زیادہ بات کا عادی نہیں ہوں. وہ بات کروں گا جو آپ کے وہ آپ متحمل ہو سکے. قوم ہماری
بہت ہے، وہ کہتی ہے کہ دو کان ہیں تو دونوں سے سنو، سنتی بہت ہے، عمل جو ہے نا اس کے لیے وہ بھول جاتی ہے۔ ہماری قوم بھلکڑ بہت ہے، اس نے بڑے بڑے مار کے بھلا دیے، بڑے بڑے ہاتھ سے بھلا دیے، بڑے بڑے معاملات بھلا دیے۔ یہ بھولنے والی قوم تھی کہ اللہ نے فائز عیسیٰ کو لے کے آیا، سمجھ آئے نہیں تو لبیک والو فائز مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ فیض آباد دھرنے کو چھیڑنے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا وہ دعائے جلال کا اثر ہے، قوم بھول رہی تھی فیض آباد کو، فائز عیسیٰ کو مقرر کیا، بولا یہ فیض آباد کا درد تو صبح قیامت تک رہے گا۔ یہ جب جب قوم بھولتی جائے گی فیض آباد کو، کوئی فائز لے کے آئے گا رب العالمین جو اس کا درد اور اٹھائے گا۔ آپ بھول سکتے ہیں فیض آباد؟ تھوڑی بہت ہلکی آندھی دھندلا پن آیا تھا، اس نے سارا چٹا کر کے سارے چینلوں پہ چلا دیا 2017 فیض آباد، 2017 فیض آباد، سب کے مائنڈ تازہ ہو گئے۔ اب الیکشن آ رہا ہے، اس تازگی کے ساتھ آپ جائیں گے نا۔ آج ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ 5 دنیا، کتنے؟ 5 دنیا، ان 5 میں صرف ایک دنیا یہ جو عالم اجسام ہے، یہ ہے جس کو عمل کا گھر کہتے ہیں، اس میں آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عالم ارواح میں نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج زکات کچھ بھی نہیں، عالم برزخ میں بھی کوئی نہیں، عالم آخرت میں بھی کوئی نہیں، جنت میں بھی نماز نہیں ہے، سبحان اللہ بولو۔ جنت میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ کوئی عمل ہے۔ جنت میں ہاں علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے، جنت میں جمعہ بازار لگے گا، بولا ایسے مفتی صاحب جمعہ بازار میں جب یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ جمعہ بازار لگے گا جنتیوں کے لیے، تو لیکن وہاں ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ عورتیں نہیں جائیں گی، عورتیں بازار۔ میں نے کہا نہ وہاں بدنگاہی ہے، نہ بدنظری ہے، نہ نفس ہے، نفسانی خواہشات ہے، کوئی غلط گمان بھی نہیں ہے جنت میں، پھر بھی عورت کو بازار جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں یہ عالم اجسام ہے، بدنگاہی ہے، کفر کی مشینیں چل رہی ہیں، سارا کچھ نظام درم برم ہے، اسلام بیچارہ مقید ہے، زنجیروں میں ڈال کے قید کیا ہوا ہے۔ اور یہاں عورت کو کیسے اجازت دیجیے؟ کوئی مسلم معاشرہ اجازت کم از کم نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ عالم احساس، اس کو بھی قرآن نے 5 حصوں میں تقسیم کی، توجہ ہے؟ دنیا کتنے ہیں؟ 5۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ساری زندگیوں کا ذکر ایک ہی آیت ہے، مردہ تھے پھر زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر اٹھائے گا، پھر تم اسی کی طرف جاؤ۔ 5 زندگیوں کو ایک آیت ہے، اور اس زندگی کو 5 درجوں میں توجہ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے۔ کیا ہے؟ کھیل ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ بادشاہ ہوتا ہے گھر پر، اسے پتہ نہیں راشن کہاں سے آتے، کپڑے کہاں سے آتے ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، ساری چیزیں وہ پتہ ہے۔ جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، رو کے اپنی چیزیں وہ لے لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دور ختم ہو جائے گا، کہ دوسرا دور شروع ہوگا۔ پہلا دور کھیل کا، اور جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب وہ کھیل والا دور نہیں رہا، اب لہو، اب تماشا۔ اب اس کو بھوک لگے تو رو کے نہیں چیز طلب کرتا، اب وہ تماشا کرتا ہے، کبھی پتھر اٹھا دیتا ہے، کبھی بکسے کو پاؤں مار دیتا ہے، کبھی LCD توڑ دیتا ہے، کبھی شیشے کو مار دیتا ہے، گلی میں جا کے تماشا کرتا ہے۔ یہ دوسرا دور ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دور بھی ختم ہو جائے گا جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ توجہ ہے؟ آپ سے آپ کی کہانی بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بارے میں، وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنا بھی تو نہیں نا پتا ہمیں کہ یہ 2 من ہم لے کے جسم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں،
چل رہے ہیں، مقصد زندگی مقصد حیات کا پتہ ہی نہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں، ہمارا مطمع نظر کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے۔ 3 دور ہو گئے، پہلا کھیل کود، دوسرا ہو گیا تماشا، اب تیسرا چھوٹا سی بچہ اور بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اب جو دور ہے وہ ہے زینت، سنگھار۔ ہمیشہ شیشے کے سامنے کبھی کوئی پروڈکٹ، کبھی کوئی پروڈکٹ، یہاں سے دوستوں سے پتہ چلا یہ کریم اچھا ہے تو وہ کریم لے لیا، بولا یہ اب ایکسپائر ہو گیا ہے یہ کریم لے لے۔ ہمارے بابا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کریم کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کا کریم پہ بھروسہ نہ ہو۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کریم استعمال نہیں کیا، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی آپ کو کوئی کریم نظر نہیں آتی سوائے سرسوں کے تیل کے یا تالے میرے کے تیل کے۔ کریم فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرے، باوضو رہے، چہرہ آپ کا خوبصورت نہ ہو تو خادم حسین رضوی سے پوچھ لیں، یہ کلاس کے دوران فرمایا کرتے تھے۔ تو جس کا کریم پر بھروسہ نہ ہو تو پھر وہ کریم نہیں ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ تو یہ بھی ایک دور ہے، قرآن نے کہا کہ سنگار، بس وہ اپنے کپڑے، ہیئر اسٹائل، شیشے کے سامنے، کوئی بھی دور ہوتا ہے، فرمایا یہ دور بھی سدا نہیں رہتا، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتا ہے چوتھا دور، کاروبار کا دور، تفاخر بینکم، فخر کرتا ہے میری برادری، میرے والد، میرا پیسہ، میرا عہدہ، میرا بزنس، میری جائیداد، میری پراپرٹی، اس پہ وہ فخر کرتا ہے۔ بس کہتے ہیں مارکیٹ میں عزت لینی چاہیے، پیسہ جاتا ہے جانے دو، گاڑی جاتی ہے بکتی ہے بکنے دو، پلاٹ جاتا ہے جانے دو، یہ مونچھ نیچے نہ ہو۔ ایک اسٹیٹس ہوتا ہے نا بندے کا، ہمارا وہ خراب نہ ہو، عزت خراب نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے تفاخر بینکم، مونچھ نیچے نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ دور بھی سدا نہیں رہے گا، یہ بھی ختم ہوگا۔ جیسے پچھلے دور چلتے گئے، 4 دور ختم ہو گئے، 5واں دور تکاثر فی الاموال والاولاد، مونچھیں کاٹ دو لیکن پیسہ آ جائے، انڈر دا ٹیبل آ جائے یا اپ دا ٹیبل آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، حلال آ جائے حرام آ جائے، بس آنا چاہیے، وینٹیلیٹر پر ہے۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا پہلا کھیل کود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر تماشا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر زینت ہے، سنگھار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر جو فخر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو آخری ہے نا مال کی کثرت، وینٹیلیٹر پر ہے، سانس یہاں اٹکی ہوئی ہے پھر بھی رابطے کر رہا ہے، وہ چیک پاس ہوا کہ نہیں، وہ پیسے آئے یا نہیں، اس نے پیسے دیے یا نہیں۔ قرآن کہتے ہیں یہ آخری دور جب تک قبر میں نہ پہنچائے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تک قبر میں نہ پہنچائے یہ مال کی کثرت یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے زندگی کا فلسفہ۔ اب اس زندگی کو رب نے دیا کیوں ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا ترجمہ مفتی صاحب بار بار یہ کرتے ہیں، ہم نے انسان کو نماز کے لیے پیدا کیا، ہم نے روزے کے لیے پیدا کیا، عبادت سے خاص چیز مفہوم لیتے ہیں، لیکن یہاں یعبدون یہ عبد سے بنا ہے، عبادت سے بنا ہے، عبادت جو ہے یہ عبد سے بنا ہے۔ نوکری 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، اگر اوور ٹائم لگا دے تو 12 گھنٹے کی، 13 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، ایسا ہی ہے، وہ سروینٹ ہوتا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس لیعبدون، یعنی میں نے اپنے بندوں کو اپنی نوکری کے لیے رکھا، نہیں، سروینٹ کے لیے نہیں کہ وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرے، 5 نمازیں پڑھ لیں، نہیں، فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے کیا، یعنی وہ 24 گھنٹے میرے غلام ہیں، 24 گھنٹے میرے غلام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر تو غلام ہو اور بازاروں میں جائیں تو اپنی منمانی کریں، کورٹ کچہری میں جائیں تو وہ میری بات نہ مانے، اسمبلی میں جائیں تو میری بات نہ مانے۔ 24 گھنٹے جب جب رب کا فرمان ہوگا تب تب اسے عمل کرنا لازمی ہے۔ غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ٹیمپریری اور وقتی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو وقتی نوکر بنا دیا ہے، نوکری کرے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں، تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور تارے
خدا کے نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ